السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک اسٹڈیز ود نعمان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عربی زبان و ادب مکمل حل شدہ پیپر، حصہ انشائیہ کے سوال نمبر 4، 5 اور 6 پر مشتمل ہے۔ اس کے پارٹ 1 میں ہم سوال نمبر 1، 2 اور 3 پڑھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 4 میں 2 جز ہوتے ہیں جن میں سے ہمیں ایک جز کا اردو ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ وقد نظرت امرأۃ عمران من اسرت سیدنا زکریا علیہ السلام وکانت امرأۃ صالحۃ۔ حضرت زکریا کے خاندان کے فرد عمران کی بیوی نے نظر مانی اور وہ نیک عورت تھی۔ نظرت کا معنی نظر مانی، امرأہ کا معنی ہوتا ہے عورت۔ عمران یہ نام ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم کا۔ تو عمران کی بیوی نے نظر مانی، اسرت کا معنی ہوتا ہے خاندان۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے خاندان کے فرد عمران کی بیوی نے نظر مانی، وکانت امرأۃ صالحۃ، اور وہ نیک عورت تھی۔ امرأہ کا معنی عورت، صالحہ کا معنی نیک، اور وہ نیک عورت تھی۔ تحب اللہ و تحب دینہ، اللہ اور اس کے دین سے محبت کرتی تھی۔ تحب کا معنی محبت کرنا اللہ، اور دین کا معنی دین، اللہ اور اس کے دین سے محبت کرتی تھی۔ انہا اذا ولدت ذکرن، انہوں نے منت مانی اگر اللہ اسے بچہ عطا کرے۔ ذکرن کا معنی مذکر، یعنی بچہ بیٹا عطا کرے۔ ولدت کا معنی پیدا ہونا۔ انہا اذا ولدت ذکرن، اگر اللہ اسے بچہ عطا کرے۔ تہب ھذا الولد للہ لخدمت دینہ، تو وہ اسے اللہ کے لیے اس کے دین کی خدمت کی خاطر وقف کر دے گی۔ تہب کا معنی ہبہ کرنا، وقف کرنا۔ ھذا الولد، اس بچے کو، للہ اللہ کے لیے، لخدمت دینہ اور اس کے دین کی خدمت کے لیے وہ اس بچے کو وقف کر دے گی۔ وسألت اللہ ان یتقبل، اس نے اللہ سے سوال کیا، دعا کی کہ وہ اس بچے کو قبول کرے۔ یتقبل کا معنی قبول کرے، ھذا الولد، اس بچے کو، کہ وہ اس بچے کو قبول کرے۔ وان یکون داعیا الی اللہ واماما من ائمۃ الہدی، اور اسے داعی الی اللہ اور ہدایت کے اماموں میں سے ایک امام بنائے۔ من ائمۃ الہدی کا معنی ہدایت کے اماموں میں سے، و امام ایک امام، ہدایت کے اماموں میں سے ایک امام بنائے۔ یہاں سے سوال نمبر 4 کی بے جز ہے۔ وَهَذِهِ قِصَّةُ یونس، اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے۔ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ قَرْيَةِ نینوا، انہیں اللہ تعالیٰ نے نینوا بستی میں مبعوث فرمایا۔ بعث کا معنی مبعوث فرمایا، قریہ کا معنی بستی، نینوا یہ بستی کا نام ہے۔ نینوا کی بستی میں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ فدعاہم الی اللہ تعالی، پس آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ دعا کا معنی بلانا، ہم اپنی قوم کو، آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ فابوا علیہ، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ابا کا معنی انکار کرنا۔ فابوا علیہ، تو انہوں نے اس دعوت کا انکار کیا۔ وتمادوا فی کفرہم، اور اپنے کفر پر اڑے رہے، جمے رہے۔ فخرج بین اظہرہم مغاضبا لہم ووعدہم بالعذاب بعد 3، چنانچہ آپ ان پر غصے ہو کر، مغاضبا غضب، غصے ہو کر ان کے درمیان سے نکل گئے۔ خرج کا معنی نکلنا، بین اظہرہم ان کے درمیان سے، پس آپ غصے ہو کر ان کے درمیان سے نکل گئے۔ ووعدہم، اور ان سے وعدہ کیا، بالعذاب، عذاب الہی کا، بعد 3 دن کے بعد، کہ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ فلما تحققوا، پس جب انہیں یقین ہو گیا، منہ ذالک، اس چیز کا، اس خبر کا جو پیغمبر نے دی تھی کہ ان پر عذاب نازل ہوگا۔ وعلموا ان النبی لا یکذب، اور جان لیا، علموا کا معنی جاننا، اور انہوں نے جان لیا کہ بے شک نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، یکذب جھوٹ بولنا، لا یکذب کہ نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ خرجوا الی الصحراء،
تو وہ صحرا کی طرف نکل گئے، خرجو کا معنی وہ نکل گئے، الی الصحرا صحرا کی طرف، کس کے ساتھ؟ باطفالہم اپنے بچوں کے ساتھ، وانعامہم اور اپنے چوپاؤں کے ساتھ، ومواشیہم اور اپنے مویشیوں کے ہمراہ، وہ سب کے سب جو ہے ایک صحرا کی طرف نکل گئے۔ وفرقوا اور انہوں نے جدا کر دیا، تفریق کر دی، بین الامہات و اولادہا ماؤں کو ان کے بچوں سے جدا کر دیا، وفرقوا اور جدا کر دیا، امہات کا معنی مائیں، اولاد کا معنی بچے، ماؤں کو ان کے بچوں سے جدا کر دیا۔ ثم تضرعوا الی اللہ عز وجل اجاروا الیہ اور پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، تضرعوا کا معنی گڑ گڑانا، معافی طلب کرنا، اور پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اس کی پناہ طلب کی۔ وراغت الابل وفصلانها اور ان کی اونٹنیاں اور ان کے بچے، فصلان اونٹنیوں کے بچے، رغت کا معنی بلبلانا، اور ان کی اونٹنیاں اور ان کے بچے بلبلانے لگے۔ وخارت البقر واولادها اور ان کی گائیں اور ان کے بچڑے، اولاد کا معنی بچے، یعنی کہ گائے کے جو بچے ہیں اس کے لیے اردو میں ترجمہ بچڑے آئے گا، ان کی گائیں اور بچڑے ڈکارنے لگے۔ وثغت الغنم وسخالها اور ان کی بکریاں اور میمنے، سخال کا معنی جو بکریوں کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، میمنے ممیانے لگے، سغت کا معنی ممیانا۔ فرفعہ اللہ پس اللہ نے اٹھا لیا، رفع کا معنی بلند کرنا، اٹھانا، اللہ نے اٹھا لیا، عنہم ان سے، العذاب عذاب کو، تو اللہ نے ان پر رحم کرتے ہوئے ان سے عذاب اٹھا لیا۔ یہاں سے ہمارا سوال نمبر 4 مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ سوال نمبر 5، اس کی بھی 2 جز ہوتی ہیں جس میں سے ہمیں ایک جز کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ هذه السورۃ الصغیرہ یہ مختصر سی سورت، صغیرہ کا معنی چھوٹی، مختصر، سورت کا معنی سورت، اور یہ مختصر سی سورت، کما تحمل البشرى لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنصر اللہ والفتح ودخول الناس فی دین اللہ افواجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی نصرت، بنصر اللہ، نصر کا معنی مدد، نصرت، اللہ کی نصرت، والفتح اور اس کی فتح، اور لوگوں کے اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے کی، افواجا کا معنی فوج در فوج، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، دخول کا معنی داخل ہونا، الناس کا معنی لوگ، اور لوگوں کے اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے کی، بشرا کا معنی بشارت، خوشخبری پر مشتمل ہے، تحملو کا معنی مشتمل ہے۔ تو مکمل ترجمہ ہوا، یہ مختصر سی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی نصرت، فتح اور لوگوں کے اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے کی بشارت دینے پر مشتمل ہے۔ یہ سورۃ النصر کی بات ہو رہی ہے، سورۃ النصر کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ وَكَمَا تُوَجُّهُ حِينَ يَتَحَقَّقُ نَصْرُ اللَّهِ وَفَتْحُهُ وَإِجْتِمَاعُ النَّاسِ عَلَى دِينِهِ، اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح متوجہ کرتی ہے، توجہ متوجہ کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حین یتحقق جب متحقق ہو جائے، جب یقینی ہو جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، وفتحہ اور اس کی فتح، واجتماع الناس علی دینہ اور لوگوں کے اس کے دین پر، علی دینہ اس کے دین پر، الناس لوگوں کے اس کے دین پر اجتماع اکٹھا ہونے کی بشارت جب متحقق ہو جائے، الی التوجہ الی ربہ بالتسبیح والحمد والاستغفار، تو وہ اپنے رب کی پاکیزگی، تسبیح کا معنی تسبیح پاکیزگی، والحمد حمد تعریف، والاستغفار اور استغفار، تو وہ اپنے رب کی پاکیزگی، حمد اور استغفار میں مشغول ہو جائیں۔ یہاں سے سوال نمبر 5 کی بیجز، ولیکن ہناک حدیث رواہ الحافظ البیہقی باسنادہ عن ابن عباس کذالک قال لما نزلت اذا جاء نصر اللہ والفتح، لیکن، ولیکن کا معنی لیکن، یہاں ایک حدیث ہے، ہناک الحدیث، یہاں، ہنا کا معنی یہاں، ہنا کا یہاں پر، لیکن یہاں ایک حدیث ہے جسے حافظ بیہقی نے
اپنی سند سے، بِإِسْنَادِهِ اپنی سند سے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے، عن ابن عباس کذالک اس طرح بیان کیا ہے، قال حضرت ابن عباس نے فرمایا لما نزلت جب نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی سورت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح سورت نازل ہوئی تو پھر کیا ہوا، دعا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تھا وقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، دعا کا معنی بلانا، وقال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ قد نعیت الی نفسی کہ مجھے میری موت کی اطلاع دی گئی ہے، فبکت تو حضرت فاطمہ علیہ السلام رو پڑی، ثم ضحکت اور پھر حضرت فاطمہ علیہ السلام مسکرا پڑی، وقالت اور حضرت فاطمہ نے فرمایا اخبرنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی، انہ نعیت الیہ نفسہ کہ انہیں ان کے موت کی اطلاع دی گئی ہے، فبکیت تو پس میں رو پڑی، ثم قال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبری فإنک اول اہلی لحوقا بی فضحکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا، اصبری صبر کرنا، فإنکی بے شک آپ صبر کرنا تم میرے گھرانے کی پہلی خاتون ہوگی جو مجھے ملو گی، لحوق کا معنی ملنا، بی کا معنی مجھ سے ملو گی، اہلی کا معنی گھرانہ خاندان۔ مکمل ترجمہ ہوا صبر کرنا تم میرے گھرانے کی پہلی خاتون ہوگی جو مجھے ملو گی، فضحکت تو پس میں مسکرا پڑی۔ یہاں سے ہمارا سوال نمبر 5 کمپلیٹ ہوا۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ سوال نمبر 6 یہ اشعار پر مشتمل ہوتا ہے، اس کے بھی 2 جز ہوتے ہیں جس میں سے ہمیں ایک جز کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ فلا تکتمن اللہ ما فی صدورکم، تم اپنے دلوں کی باتوں کو مخفی رکھنے کے لیے اللہ سے مت چھپاؤ۔ تکتمن اللہ سے مت چھپاؤ، لا کا معنی نہیں، اللہ سے مت چھپاؤ، ما فی نفوسکم جو تمہارے نفس کے اندر ہے، یعنی جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، اللہ سے مت چھپاؤ۔ لیخفا ومہما یکتم اللہ یعلم، کیونکہ جو کچھ اللہ سے چھپایا جائے وہ اسے جان لیتا ہے۔ یؤخر فیوضع فی کتاب فیدخر، وہ مؤخر کر کے کتاب میں یوم حساب کے لیے رکھا جاتا ہے۔ لیوم حساب او یعجل فینقم، یا جلدی منظر عام پر لایا جاتا ہے تاکہ انتقام لیا جائے۔ ومن ہاب اسباب المنایا ینل لہ، اور جو شخص موت کے اسباب سے ڈرا، ہابا کا معنی ڈر کر بھاگنا، جو شخص موت کے اسباب سے ڈرا، ینل لہ تو وہ اسے جا لیں گی، یعنی موت اس کو آ کر رہے گی، ینل لہ۔ ولو رام اسباب السماء بسلم، اگرچہ وہ سیڑھیوں کے ذریعے، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، آسمان کا سہارا بھی تلاش کر لے۔ وَمَن يَكُ ذَا فَضْلٍ فَيَبْخَلُ بِفَضْلِهِ، اور جو کوئی مالدار اپنی قوم پر مال خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے، فَيُبْخَلُ بخل کرتا ہے، عَلَى قَوْمِهِ يُسْتَغْنَ عَنْهُ وَيُذَمَّمُ تو اسے نظر انداز کر دیا جائے گا اور اس کی مذمت بیان کی جائے گی۔ یہاں سے سوال نمبر 6 کی یہ جز شروع ہو رہی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اشعار ہیں۔ وَكُلُّ مَوَدَّةٍ لِلَّهِ تَصْفُو، اور اللہ کے لیے ہر طرح کی محبت صاف شفاف ہوتی ہے۔ تصفو کا معنی صاف شفاف، مودت کا معنی محبت ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے ہر طرح کی محبت صاف شفاف رہتی ہے۔ وَلَا يَصْفُو عَلَى الْفِسْقِ الْإِخَاءُ، اور بے حیائی پر بھائی چارہ کبھی صاف اور نکھرا نہیں رہتا۔ لا یصفو صاف ستھرا نہیں رہتا، الاخاء بھائی چارہ، علی الفسق جو بے حیائی پر مبنی ہو۔ وکل جراحۃ فلہا دواء، اور ہر زخم کی دوا میسر ہے۔ دوا کا معنی دوا، جراحہ کا معنی زخم، اور ہر زخم کی دوا میسر ہے۔ وخلق السوء لیس لہ دواء، البتہ بد اخلاقی کی کوئی دوا نہیں ہے۔ لیس کا معنی نہیں، دوا کا معنی دوا، کوئی دوا نہیں ہے۔ خلق سوء کی یعنی بد اخلاقی کی کوئی دوا نہیں ہے۔
ولیس بدائم ابدا نعیم، اور نعمتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ ابدن کا معنی ہمیشہ، نعیم کا معنی نعمتیں، لیس کا معنی نہیں، دائم کا معنی دائمی، اور نعمتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ کذالک البوس لیس لہ بقاء، اور اسی طرح مصیبت کو بھی بقا حاصل نہیں ہے۔ بوس کا معنی ہوتا ہے مصیبت، لیس کا معنی نہیں، بقا کا معنی دوام، اسی طرح مصیبت کو بھی بقا حاصل نہیں ہے۔ اذا انکرت عہدا من حمیم، جب میں اپنے کسی دوست سے کیا ہوا وعدہ بھول جاتا ہوں۔ حمیم کا معنی ہوتا ہے جگری دوست، گرم جوش دوست، بیسٹ فرینڈ۔ اور جب میں اپنے کسی گرم جوش دوست سے کیا ہوا عہد کا معنی وعدہ، انکرت بھول جاتا ہوں، ففی نفس التکرم والحیا، تو میرے دل میں شرافت اور حیا ہوتی ہے۔ حیا کا معنی حیا، تکرم کا معنی شرافت، بزرگی، عزت، تو میرے دل میں شرافت اور حیا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔